وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول جناب سید علی جعفر ابن واحد حسین کی روح پرتقو کو اظہار کریں. محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بزرگان ملت اور موالیان حیدر کرام الحمدللہ ایام اعضاء کی پہلی تاریخ سے لے کر اور ربیع الاول کی 8 تک مسلسل آپ حضرات مجالس سید الشہداء میں مبتلا ہوتے ہیں اور گریہ وزاری مستقل ماتمداری مستقل عزاداری مصروف ہوتے ہیں. سوال یہ ہے اور یہ اکثر میں سوال کرتا ہوں مومنین سے عزاداروں سے کہ کیا کوئی عزادار یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے حق اعضاء کو ادا کر دیا؟ کوئی عزادار ہے ایسا دنیا میں یا آپ میں سے کوئی ہو ایسا کہ جو کہے کہ ہاں مولانا ہم نے حق اعضاء کو ادا کر دیا؟ آپ کا سکوت اور آپ کا اپنی گردنوں کو ہلانا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بھی عزادار عزاداری کے حق کو ادا نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب دنیا کسی چیز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتی ہے تجربات کرتی ہے تو اگر نتیجہ حاصل نہ ہو تو اس چیز کو چھوڑ دیا کرتی ہے. آپ لوگ آپ نے کوئی دکان کھولے مثال طور پہ کہ دکان ہے فرنیچر کی, کچھ مہینے اگر کام نہیں چلا تو کیا ہوتا ہے, یا تو دکان بند کر دی جاتی ہے یا پھر وہ دکان بیچ کر کسی اور کو دے دیتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل عزاداری میں
جاتی ہے، مستقل سبیلیں ہیں، مستقل مجالس ہیں، مستقل شب بیداریاں ہیں، مستقل اہتمامات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ نہ تو آپ میں سے کوئی یہ کہنے کو تیار ہے کہ ہم نے عزاداری کے حق کو ادا کر دیا، اور نہ عزاداری کو چھوڑنے کو تیار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب ہم نے قرآن کریم کے اور آپ کو پڑھا تو ہمیں ایک واقعہ ملا، اور واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ واقعہ ہے جناب یوسف کی فروخت کے وقت کا واقعہ، کہ جب جناب یوسف کو فروخت کیا جا رہا تھا تو منظر یہ تھا کہ عزیز مصر کا خزانہ خالی ہو گیا، جناب یوسف کو نہ خرید سکا، اور تماشا دیکھنے والے افراد موجود ہیں۔ اسی اثنا میں ایک ضعیفہ آگے بڑھی اور وہ چاہتی ہے کہ جناب یوسف کو خریدے، اس کے ہاتھ میں پوٹلی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ہوش ہلنا شروع ہوئے، کوہنیاں چلنا شروع ہوئی، لوگوں نے چینی گوئیاں کرنا شروع کی اور آپس میں کہنے لگے یہ ضعیفہ آئی ہے، یہ ضعیفہ چاہتی ہے کہ یوسف کو خریدے۔ ارے عزیز مصر کا خزانہ خالی ہو گیا، یوسف کو نہ خرید سکا، لیکن یہ ضعیفہ چاہتی ہے کہ یوسف کو خریدے۔ اور اب جیسے ہی اس ضعیفہ کے کانوں میں یہ گفتگو پہنچی تو کہنے لگی اے تماشا دیکھنے والوں، اے مصر والوں، مجھ کو معلوم ہے کہ میری اوقات کیا ہے، مجھ کو اچھے سے معلوم ہے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ قیامت تک جب جب بھی یوسف کے خریداروں کا تذکرہ ہوگا، جب جب بھی یوسف کے خریداروں کا تذکرہ ہوگا تو اس ضعیفہ کا نام بھی آئے گا۔ بس ہم کو معلوم ہے کہ ہم عزاداری کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب حشر کے میدان میں پوری دنیا کا نام اعمال سامنے آئے گا تو حسین کے عزاداروں میں ہمارا نام بھی آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا آپ پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متحد رکھے ہیں کل قوم کو تسبیح آزاد، متحد رکھے ہیں کل قوم کو تسبیح آزاد۔ ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے۔ ارے مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر، ہم ہمیشہ سے جدا ہونے کو مر جائیں گے۔ سلام پڑے محمد والے محمد۔ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ اگر حشر کے میدان میں پیغمبر اکرم یہ فرما دیں کہ ہاں یہ میرے حسین کا عزادار ہے، تو نبی کا یہی فرمانا ہماری نجات کا سامان بن سکتا ہے۔ سلام پڑھے محمد والے محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ عزاداری یہ کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور ہمیں خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا۔ بے شک۔ سلام پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ عزاداری ہے۔ دیکھیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورہ اسراء کی 80ویں نمبر کی آیت کو میں نے تلاوت کیا۔ ارشاد ہوا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس کی تفسیر علماء بیان کرتے ہیں کہ ارشاد احدیت ہوا کہ اے نبی کہہ دیجیے کہ اے میرے اللہ، مجھے
خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ مدینے میں داخل کر اور خیر و عافیت کے ساتھ مکے سے باہر نکال اور میرے لیے ایک سلطان نصیر عطا فرما. بہت توجہ. جس وقت ہمارے نبی ہجرت کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، اب دیکھیں تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام کو جناب ابو طالب نے ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک سال نہیں، مسلسل اور کنٹینیو 3 سال تک نبی اکرم کے بستر پر سلایا تاکہ اگر کفار و مشرکین حملہ کرے تو میرا بیٹا علی قتل ہو جائے، بھتیجا بچ جائے. کون توجہ؟ میرا بیٹا علی قتل ہو جائے، بھتیجا بچ جائے. دیکھیے جناب ابو طالب ہے مرد، اور مرد کا دل بنسبت عورت کے سخت ہوتا ہے، عورت کا دل بنسبت مرد کے نرم ہوتا ہے. جناب ابو طالب نے لٹایا تو کوئی بڑی بات نہیں، سب سے بڑا گوار تو فاطمہ بنت اسد کا تھا. تو تاریخ اسلام کی پہلی اور آخری ماں ہے کہ جو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے بھتیجے محمد کو چاہتی ہے. سلام بڑے محمد والے. تاریخ اسلام کی پہلی اور آخری ماں ہے. مسلسل 3 سال تک جناب امیر کو رسول خدا کے بستر پر سلایا کہ اگر کفار و مشرکین حملہ کرے تو میرا بیٹا علی قتل ہو جائے، بھتیجا بچ جائے. اور عالم اسلام نے اور دنیا والوں نے اور مورخین نے جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت کو گھٹانے کے لیے نہ جانے کون کون سی روایتیں گھڑی کہ دنیا کو معلوم نہ ہو سکے کہ علی کی ماں کا وقار کیا ہے، علی کی ماں کی عظمت کیا ہے، علی کا ماں کا مرتبہ کیا ہے. ایک جملہ کہتا ہوں، یہ بات تو اس متعصب مورخین کو معلوم نہ تھی کہ جس کی عظمت کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی اس کو 40 روایتیں روکے گی. محمد والے تو یہ ہم فاطمہ بنت اسد. اب دیکھیں رسول خدا چلنا چاہتے ہیں، علی کو بلایا کہ یا علی آپ لیٹ جائیں. تاریخ نے لکھا، امام علی نے کہا کہ یا نبی اللہ میرے لیٹ جانے سے، میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہا کہ ہاں یا علی آپ لیٹ جائیں. اور قرآن کریم نے اس منظر کو اپنے دامن میں چڑھا دیا. وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما. بھائی ہجرت کی رات ہے، میرا مقصد پوری ہجرت نہیں کرنا ہے، بس ایک اشارہ. ہجرت کی رات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، گھر کے اندر علی کا ساتھ ہے. واللہ کیا بات ہے. علی لیٹ گئے اور تاریخ نے لکھا اور قرآن مجید نے اس منظر کو اپنے دامن میں دکھا دی. وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما. اے نبی وہ کنکریاں کہ جو آپ نے کفار و مشرکین کی طرف اڑائی وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی ہے. 40 کافر ہے، 80 آگے ہے اور عرب کا ہر قبیلہ ہے جو قتل محمد میں شریک ہونا چاہتا ہے.
کے لیے جو بزرگان ہیں وہ اس سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو جوان ہیں شاید ان کے علم میں اضافہ ہو. جب نبی ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں اور پہلا قدم مدینے میں رکھا، نبی اکرم کے قدموں کی برکت سے مدینے میں ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے کا باپ نے جب سنا کہ اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچا ہے، باپ نے اپنے بچے کو لیا اور نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہا یا نبی اللہ، اللہ نے مجھے فرزند عطا کیا ہے. بہت توجہ، اللہ نے مجھے فرزند عطا کیا ہے. اور اب جیسے ہی نبی نے اس بچے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد بچے کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ایک جملہ کہا، ارے یہ تو مختار ہے، اس کا نام مختار رکھو. اور یہ وہ بچہ ہے کہ جو جوان ہو کر میرے بیٹے حسین کے 30,000 قاتلوں کو واسطے جہنم کرے گا. چلو آپ نے محمد والے مختار ہے. اب دیکھیں آیت کیا کہتی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے میرے اللہ، تو مجھے خیریت کے ساتھ مدینے میں داخل کر اور باحفاظت آج خیر و عافیت کے ساتھ مکے سے باہر نکال اور میرے لیے سلطان نصیر عطا فرما. کیا فرما؟ سلطان نصیر عطا فرما. اچھا یہ تو ہمارے نبی آخر کی دعا ہے. ایک دعا جناب موسیٰ کی ہے. جناب موسیٰ دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے میرے اللہ، تم میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار، میرا وزیر قرار دے. اور ہم نے دیکھا کہ اللہ نے دونوں نبیوں کی دعا کو قبول کیا. جناب موسیٰ نے دعا کی کہ اے میرے اللہ، تم میرے لیے میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار قرار دے. اللہ نے جناب موسیٰ کی دعا قبول کی، ان کے اہل سے ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار ثابت کیا اور قرار دیا. لیکن ادھر نبی نے دعا کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ آلِ ہارون اخی. میرے لیے میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے. اور نبی آخر کی کیا دعا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ. اے میرے اللہ، اپنی طرف سے بھیج، اپنی طرف سے میرے لیے میرا ناصر قرار دے. موسیٰ نے دعا کی تو اللہ نے ان کے اہل سے بھیجا. ادھر نبی آخر نے کیا دعا کی کہ میری طرف سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے بھیج میرا ناصر، میرا مددگار. اے میرے اللہ، اپنی جانب سے بھیج. اب معلوم ہوا کہ اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا. سلام محمد والے محمد. اس لیے کہ نبی نے اپنی طرف سے نہیں مانگا تھا، اللہ کی طرف سے مانگا تھا. اور دیکھیں ہمارے نبی نے کوئی بھی کام، کوئی بھی دعا، کوئی بھی عمل بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں کیا. جب جناب موسیٰ نے دعا کی تو انہوں نے دعا خود مانگی، لیکن جو آیت کے جملے ہیں یہ بتا رہے ہیں وَقُلْ، اے میرے نبی کہو، میرے نبی کہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب تو دعا مانگ. میں چاہتا ہوں کہ تو دعا مانگ
مددگار مانگا، دعا مانگی، جملہ کہہ دوں کہ جب ہمارا نبی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا ناصر نہیں مانتا تو بغیر اللہ کی مرضی کے پوری امت کو بغیر ہدایت کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بے شک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ذات کہ جس کو ہمارے نبی نے اللہ کے کہنے پر مانگا، اور اللہ نے نبی اکرم کو علی جیسا مددگار عطا کیا، اور ایسا مددگار کہ جس نے ہر مقام پر اسلام کی مدد کی اور رسول اسلام کی مدد کی۔ اب دیکھیں عبداللہ بن مسعود نبی کے مشہور و معروف صحابی، اور دونوں فرقوں میں اہل تشیع اور اہل سنت ذات دونوں کے یہاں معتبر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ان سے ہی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 فضیلتیں جو اللہ نے علی ابن ابی طالب کو دی ہیں، اگر ان 4 فضیلتوں میں سے مجھے کوئی ایک فضیلت مل جاتی، بہت توجہ، اور اس کے بدلے مجھے اللہ جناب نوح علیہ السلام کی عمر عطا کرتا اور جناب سلیمان جیسی حکومت عطا کرتا، تو میں ان فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو لے لیتا اور جناب نوح علیہ السلام کے عمر کے لحاظ سے جو 2500 سال کی عمر اور جناب سلیمان کی حکومت کو ٹھوکر مار دیتا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جناب عبداللہ بن مسعود کے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 2500 سال کی عمر عطا کرے اور جناب سلیمان جیسی حکومت کو عطا کرتا، تو وہ 4 فضیلتیں جو اللہ نے علی کو دی ہیں ان میں سے اگر ایک مل جاتی تو میں اس حکومت کو ٹھوکر مار دیتا، اس فضیلت کو حاصل کر لیتا۔ پوچھا اے عبداللہ بن مسعود، وہ کون سی فضیلتیں ہیں کہ جس کے آپ مستحق ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کے عمر کے برابر ملنے والی حکومت کو ٹھوکر مار رہے ہیں اور اس فضیلت کو لے رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دیکھو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ نبی اکرم نے علی ابن ابی طالب کو میرے سامنے رجل کہا، بہت توجہ، میرے سامنے مرد کہا۔ اگر یہ فضیلت مجھ کو مل جاتی تو میں جناب نوح علیہ السلام کے عمر کے مطابق ملنے والی حکومت کو ٹھوکر مار دیتا۔ کہا دوسری کون سی فضیلت ہے؟ کہا دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آدھی رات گزر چکی تھی، اور جب آدھی رات کا حصہ گزر چکا، نبی اکرم مسجد میں تشریف لائے، جو دروازے کھلے ہوئے تھے نبی نے ان دروازوں کو بند کرا دیا، الا بابا علی، علی کے دروازے کے علاوہ تمام دروازوں کو بند کرا دیا، علی کا دروازہ کھلا رہنے دیا۔ اگر یہ فضیلت مجھے مل جاتی تو میں اس حکومت کو ٹھوکر مار دیتا۔ بھائی اگلے دن جب نبی آئے، لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے دروازے بند کرا دیے، اگر بند کرانے تھے تو کھلوائے کیوں تھے؟ تو نبی نے جواب دیا کہ نہ میں نے اپنی مرضی سے کھلوائے تھے، نہ اپنی مرضی سے بند کرائے، بھائی اللہ نے کھلوائے تھے، اللہ نے بند کرا دیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ نے کھلوائے تھے اور اللہ نے بند کرا دیے۔ اب دیکھیں یہ 2 فضیلتیں ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسری فضیلت یہ ہے کہ
میں نے دیکھا کہ نبی نے اعلان کیا کہ کل میں مباہلے کے لیے آؤں گا اور اپنے نفسوں کو لے کر آؤں گا. لوگ انتظار میں تھے کہ نبی نفسوں کی جگہ ہم کو لے کر جائیں گے، لیکن میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی نفسوں کی جگہ علی کو لے کر گئے. اگر علی مجھ کو لے جاتے تو میں جناب نوح علیہ السلام کے عمر کے برابر ملنے والی حکومت کو ٹھوکر مار دیتا. اب دیکھیں چوتھی فضیلت، چوتھی کون سی فضیلت ہے؟ اے عبداللہ ابن مسعود تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا، میں موجود تھا، صحابی موجود تھے جب سورہ براءت نازل ہوئی. بہت توجہ، جب سورہ براءت نازل ہوئی تو نبی نے سورہ براءت کی تبلیغ کے لیے حضرت ابو بکر کو بھیجا. جب بھیج چکے تو جبریل امی نازل ہوئے. بہت توجہ، جبریل امی نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا یا نبی اللہ، سورہ براءت کی تبلیغ کے لیے یا تو آپ خود جائیے، بہت توجہ، یا تو آپ خود جائیے یا کسی اپنے جیسے کو بھیجیے. میں نے دیکھا کہ نبی نے اپنے جیسوں میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں بھیجا. سر آپ علی کے علاوہ کسی کو نہیں بھیجا. تو یہ ہے علی ابن ابی طالب کی عظمت کہ جن کے لیے عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے حکومت مل جاتی، سلیمان جیسی حکومت اور جناب نوح علیہ السلام کی عمر مل جاتی تو میں ان فضیلتوں کو حاصل کر لیتا، حکومت کو ٹھوکر مار دیتا. یہی عبداللہ ابن مسعود مسجد میں تشریف فرما ہے، نبی موجود ہیں، جبریل نازل ہوئے، دو سورہ لے کر آئے، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس، اور ارشاد فرمایا کہ یا نبی اللہ، چونکہ آپ کے بیٹے حسنین کریمین شریفین بہت خوبصورت ہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ کسی بد نظرے کی نظر لگے، لہذا آپ ان دو سوروں کو تعویذ کے طور پر حسن اور حسین کے گلے میں ڈال دیجیے. تعویذ کے طور پر حسن اور حسین کے گلے میں ڈال دیجیے. نبی نے سورہ قل اعوذ برب الفلق کو امام حسن کے گلے کا تعویذ بنایا، سورہ ناس کو امام حسین کے گلے میں پہنایا، اور ادھر امام علی نے آواز دی انا نقطۃ التی تحت الباب. بہت جو انا نقطۃ التی تحت الباب، میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہوں. قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، قرآن ہوتا ہے والناس پہ جا کر ختم، شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے اور ختم ہوتا ہے والناس پر، اور سورہ ناس ہے امام حسین کے گلے کا تعویذ. تو جملہ کہہ دوں کہ قرآن کی فاؤنڈیشن اور قرآن کی حد صرف اتنی ہے کہ علی کے بغیر شروع نہیں ہوتی، حسین کے بغیر ختم نہیں ہوتی. تو یہ ہے عظمت امیر کائنات. اب دیکھیں تاریخ میں جتنے بھی امام علی علیہ السلام کے سوالات ہیں، یا تو جناب سلمان نے کیے یا جناب کمیل ابن زیاد النخعی نے کیے اکثر. تو امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں، بہت توجہ، یہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے پیغام بھی ہے اس میسج کے اندر. تو آنے کے بعد پوچھا یا علی، آپ کی
نگاہ میں یہ بتائیے کہ شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ امام نے سے پوچھا سوال، یا علی شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ شیعہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ شیعہ سخی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ شیعہ سخی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان سخی نہیں ہے تو اپنے آپ کو ٹٹولے، کیونکہ امام تو کہہ چکے کہ شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے۔ پھر سوال کیا مولا اور کوئی پہچان؟ کہا کہ شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ شیعہ بہادر ہوتا ہے، بہت توجہ۔ اور میرے نوجوانوں نے اپنی بہادری کا ثبوت بھی دیا ہے اسی محرم میں، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ پہچان کیا ہے کہ شیعہ بہادر بھی ہوتا ہے۔ اب مولا جب کہہ چکے شیعہ بہادر ہوتا ہے تو سوال کرنے والے نے پوچھا مولا آپ کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ یہ تو آپ نے عمومی جواب دیا ہے نا، لیکن آپ کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ امام نے کہا کہ اگر علی کی نگاہ میں بہادر پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، علی کی نگاہ میں بہادر وہ ہے کہ جب جذبات کے گھوڑے بھڑک رہے ہوں۔ بہت توجہ، علی کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ علی کی نگاہ میں بہادر وہ ہے کہ جب جذبات کے گھوڑے بھڑک رہے ہوں تو صبر کی مہار سے کنٹرول کر لو۔ واہ 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 واہ۔ جب جذبات کے گھوڑے بھڑکے ہوئے ہوں تو صبر کی مہار سے اسے کنٹرول کر لو۔ یہ ہے علی کی نگاہ میں بہادر۔ اور آج کا زمانہ کیسا ہے؟ اگر آپ کی کسی سے کوئی ناتفاقی ہو جائے، کوئی بحث ہو جائے تو پڑوسی آ کر کہتا ہے ڈر گئے، دب گئے، بزدل ہو، نہیں بدلہ نہیں لوگے، ڈر گئے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو ہم پیسہ لگائیں، ہم سوچ بنائیں، لیکن علی کی نگاہ میں بہادر کون ہے کہ جو صبر کی مہار سے لاکھ زمانہ تمہیں بہادر نہ کہے، بزدل کہے، لیکن اگر صبر سے کام لوگے تو علی کی نگاہ میں بہادر ہوگے۔ اب دیکھیں سوال آگے بڑھا کہ یا علی، اچھا یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب صبر سے کام لیں، اگر جذبات کے گھوڑے بھڑکے ہوئے ہیں، لیکن اگر دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہو، بہت توجہ، اگر دل میں انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی ہو اور دل بے چین ہو تو کیا کیا جائے؟ کائنات کا امیر مسجد کوفہ میں ہے۔ امام نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو کچھ دیر ٹھہرو، تم کو تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک شخص آنے والا ہے، وہ کچھ سوال کرے گا، کچھ بات کرے گا، اس بات کو سنتے رہنا، تم کو جواب مل جائے گا۔ سوال کیا کہ اگر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہو تو کوئی ایسی بات بتائیے تاکہ آپ کی بات یاد آ جائے اور انتقام سے باز آ جائے۔ امام نے کہا صبر کرو، وہ شخص آنے والا ہے۔ کچھ دیر ہوئی تھی کہ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد امام علی کے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگا واقعاً آپ علی ہیں۔ بہت توجہ، واقعاً آپ علی ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں شام سے آ رہا ہوں، یہ شخص دشمن علی تھا، شام سے آ رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں شام سے آ رہا ہوں، سوچا کہ آپ کا حال چال پوچھوں کہ آپ کی کیا کنڈیشن ہے، لیکن آپ کے چہرے پر تو ذرہ برابر بھی کوئی ایسے آثار نمودار نہیں ہے کہ آپ کی مخالفت ہو رہی ہے اور ممبروں سے آپ کو گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ کہا تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا علی آپ ان سے بدلہ لیجیے۔ بہت توجہ،
کہ جو شام میں بیٹھ کر آپ کے اوپر ممبروں سے گالیاں بکی جا رہی ہیں، بہت توجہ، آپ ان سے بدلہ لیجیے، آپ انتقام لیجیے، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجیے اللہ سے، اللہ ان کو ممبروں سمیت زمین میں دھاس دے گا۔ امام نے کہا کہ اس میں دعا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اگر میں کہہ دوں تو زمین میں دھس جائیں گے، اگر علی کہہ دے تو ممبر سمیت زمین میں چلے جائیں گے۔ تو کہنے لگا یا علی نہیں، پھر بھی آپ انتقام لیجئے، مستقل آپ کو ممبروں سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، سب و شتم ہو رہے ہیں آپ کے اوپر، ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لہذا آپ انتقام لیجئے۔ اب کائنات کے امیر کا تاریخی جملہ جوانوں کے لیے امام کہتے ہیں کہ اے شام سے آنے والے سن، میں نے اپنا انتقام اس اللہ پر چھوڑا، بہت توجہ، اگر میں انتقام لوں گا، اگر میں انتقام لوں گا تو یہ ایک بندے کا انتقام ہوگا، بہت توجہ، اگر میں انتقام لوں گا تو یہ بندے کا انتقام ہوگا، میں نے اپنا انتقام اس کے اوپر چھوڑا ہے کہ جس کو میں سجدہ کرتا ہوں، جس کی عبادت کرتا ہوں، جب وہ انتقام لے گا تو ساری دنیا دیکھے گی۔ بس کچھ دن گزرے تھے کہ علی بھی چلے گئے، وہ بھی چلا گیا کہ جو علی کو ممبروں سے گالی دلوایا کرتا تھا، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو علی کے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا، گالیاں دی جا رہی تھی، اب وہ کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے اور قیامت تک ذلیل رہے گا، لیکن علی کا نام کل بھی ممبروں سے لیا جاتا تھا، آج بھی لیا جا رہا ہے اور قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ تو امام نے بتا دیا کہ دیکھو انتقام اپنا اللہ کے اوپر چھوڑو، جب اللہ کا انتقام ہوتا ہے تو دشمن اپنے آپ کو کتنا مضبوط سمجھے، کتنا پاورفل سمجھے، جب اللہ کا انتقام ہوتا ہے تو تمام طاقتیں فنا ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے، جیسے ہندوستان میں یہ ہمارا یو پی ہے، بہار ہے یا اتراکھنڈ ہے، وہاں پہ ایک اسٹیٹ ہے کیلیفورنیا، اور وہاں پہ پروفیسر ہے، پروفیسر کرش کینڈی، وہ بہت پڑھائی کا پروفیسر ہے، اور جب وہ کوئی لیکچر دیتا ہے کسی یونیورسٹی میں تو 1 گھنٹے کی اسپیچ کا $10,000 چارج کرتا ہے، تقریباً انڈین 8-8.5 لاکھ روپیہ 1 گھنٹے میں وصول کرتا ہے۔ تو اس نے امام علی علیہ السلام کے لیے کچھ کلمات لکھے، بہت اچھا، اس پروفیسر نے امام علی کے لیے کچھ کلمات لکھے، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ علی کی ذات کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے اور اپنے گاڈ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے گاڈ، تو نے مجھے علی کے زمانے میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ بہت توجہ جوانوں کے لیے، کیا کہتا ہے کہ میری شکایت ہے کہ تو نے مجھے علی کے زمانے میں کیوں پیدا نہیں کیا، اور اگر مجھے علی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا تو علی کو اس زمانے میں پیدا کرتا، علی کو اس زمانے میں پیدا کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ سوال یہ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب، کیوں کہتا ہے؟ تاکہ مجھے علی سوال کرنا تھا، کیا سوال کرنا تھا؟ کیونکہ وہ علی ابن ابی طالب جو 1400 سال پہلے کوفے کے ممبر سے سنونی قبل ان تفتنونی کا دعویٰ دے رہا تھا، لیکن دنیا والوں نے علی سے کوئی علمی سوال نہیں کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں علی کے زمانے میں ہوتا تو
کہ دنیا کا کوئی بھی دانشور، دنیا کا کوئی بھی فلاسفہ، دنیا کا کوئی بھی عالم بغیر امام علی پر گفتگو کیے اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی۔ جب نبی اکرم جانے لگے تو نبی نے کہا کہ میرے بعد میرے جانشین فلاں فلاں ہوں گے، تو ایک ضعیفہ آئی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ یا نبی اللہ، آپ جا رہے ہیں تو اپنے بعد کوئی نشانی بتائیے کہ پہچان کی جا سکے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا، کون ہوگا آپ کا خلیفہ، کون ہوگا آپ کے بعد۔ کہا کہ دیکھو جو معجزہ ظاہر کر دے وہ میرا خلیفہ برحق ہوگا۔ بہت توجہ، تاریخ نے اس ضعیفہ کا نام لکھا ہے حبابہ بھالبیہ، اور نبی نے کہا تھا کہ اے حبابہ، میرے بعد تو 8 اماموں کا زمانہ دیکھے گی۔ کتنے اماموں کا؟ 8 اماموں کا زمانہ، اور تاریخ نے اس کی عمر 255 برس بتائی ہے۔ بہت توجہ، تاریخ نے کیا لکھا کہ 255 برس اس مومنہ کی عمر ہے، اور یہ مومنہ وہ ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب سرکار حجت امام زمانہ تشریف لائیں گے اور اپنا لشکر قائم کریں گے تو کچھ مومنہ ایسی ہیں کہ جن کو قبروں سے اٹھا کر امام کے لشکر کی خدمت میں رکھا جائے گا، اور یہ امام کے لشکر کی خدمت کریں گی۔ ان 9 مومنات میں سے ایک مومنہ یہ بھی ہے حبابہ بھالبیہ۔ ان کا کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے علوم اور ان کے نام کی تبلیغ کرتی تھی۔ اب جب نبی اکرم چلے گئے تو یہ مومنہ امام علی کے پاس آئی، اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ اگر آپ نبی کے جانشین ہیں تو اپنا کوئی معجزہ ظاہر کیجیے۔ اپنا کوئی معجزہ ظاہر کیجیے۔ امام علی نے کہا مومنہ اس پتھر کو اٹھا، ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، اور امام علی نے اپنی انگوٹھی کا نقش اس پتھر پہ اتار دیا۔ بہت توجہ، اس پتھر پہ اتارا۔ مومنہ کو یقین ہوا، چلی گئی۔ اب امام علی کا زمانہ ختم ہوا، امام حسن کا زمانہ آیا۔ اب جو یہ مومنہ امام حسن کے پاس آئی، امام حسن نے دیکھا اور کہنے لگے اے مومنہ، لاؤ پتھر تو لا جو میرے بابا نے دیا تھا۔ مومنہ نے پتھر کو دیا، امام حسن نے بھی اپنی انگوٹھی کے نقش کو پتھر کو اتار دیا۔ مومنہ اس نقش کو لیا اور پہچان گئی کہ یہ نبی کے جانشین ہیں، لے کر چلی گئی۔ امام حسین کا زمانہ آیا، حج کا موسم ہے۔ امام حسین نے مستقل 1 گھنٹے میں 1000 حج کے مسائل بیان کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جناب اقرا صاحب اور ضلع ممبئی کو اس سال مظفر نگر سے گئے تھے۔ دیکھیے حج کے لیے جب ذکر آ گیا ہے تو یہ مسئلہ بیان کرنا۔ حج کے لیے 2 شرط ہیں جو اہم ہیں۔ کیا ہے؟ کہ اگر آپ صحت مند ہیں، کیا ہے؟ صحت مند ہیں، اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج پر جا سکتے ہیں اور آنے کے بعد آپ کے اخراجات میں کوئی فرق نہ آئے، تو اب آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا ہے۔ اب اگر اس کنڈیشن کا کوئی بھی شخص حج کیے بغیر مر گیا، بہت توجہ، اگر اس کنڈیشن کا کوئی بھی شخص اس کے اوپر حج واجب تھا اور وہ حج کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو حدیث رسول یہ کہتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں مرا، یا تو وہ کافر مرا ہے یا یہودی مرا ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا کہ ہم کس کنڈیشن میں ہیں۔ اگر ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم حج پہ جا سکتے ہیں تو ہمیں اسی سال سے تیاری کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب دیکھیں تو امام حسین نے بیان کیے، امام حسین نے بھی کہا کہ بابا لاؤ پتھر لا جو میرے بابا علی نے دیا تھا۔ امام حسین نے اپنا معجزہ ظاہر کیا اور یہ مومنہ لے کر چلی گئی۔ اب اس کا زمانہ ہے کہ جو زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، امام الزاہدین ہے، جب یہ آئی ہے تو کیا دیکھا کہ امام زین العابدین مستقل محو عبادت ہے، رکوع پر رکوع ہے، سجود پر سجود ہے، قعود پر قعود ہے۔ یہ مومنہ ضعیف بھی ہو چکی ہے۔ جب کئی گھنٹے اس کو مسلسل کھڑے ہوئے ہو گئے، بہت توجہ، اور امام مستقل نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں مصروف ہیں، تو یہ مومنہ امام کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، بہت توجہ، یہ مومنہ امام کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھوں کو جوڑا کہ اے فرزند رسول، اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، میں ضعیف ہو چکی ہوں۔ امام نے سنا اور سننے کے بعد کہا اے مومنہ، کیسی ضعیفی اور کیسا بڑھاپا، امام کا کہنا تھا مومنہ جوان ہو گئی۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ امام نے کہا مومنہ فوراً جوان ہو گئی۔ اب اس مومنہ کے جسم کے اوپر، جس کو ہم کہتے ہیں بیماری برس کی بیماری بھی تھی۔ جب دیکھا کہ بغیر معجزے کے اس شخص نے میری ضعیفی کو جوانی میں بدل دیا ہے، تو کہنے لگی اے آقا میں بیمار بھی ہوں، میں مریض بھی ہوں۔ امام نے پھر جملہ دہرایا اے مومنہ، کیسا مرض اور کیسی بیماری؟ اب جو دیکھا تو شفا حاصل ہو چکی تھی۔ اب دیکھیں امام ہے نماز میں، نماز رکی ہوئی ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے کہ جب ہمارے نبی آسمان پر پہنچے، معراج پر پہنچے، اور جب واپس آ رہے تھے تو ہمارے نبی کو اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ اے میرے حبیب، تم زمین پر جا رہے ہو تو لہذا امت کی بخشش کا سامان لیتے جاؤ، یہ نماز ہے، اس نماز کو لیتے جاؤ اور امت کی خدمت میں پیش کرنا۔ بہت توجہ۔ اچھا ایک سوال ہے اس مجمع سے، اس بھرے مجمع سے، کوئی یہ بتائے گا کہ ہمارے نبی معراج پر کتنی مرتبہ گئے؟ اتنی مجلس آپ نے سنی ہے مستقل مظفر نگر میں مجالس ہوتی ہیں، کوئی بتائے گا کہ نبی اکرم کو کتنی مرتبہ معراج ہوئی ہے؟ ہمارے نبی کو 120 مرتبہ معراج ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 120 مرتبہ نبی آخر کو معراج ہوئی، اور نبی واپس آ رہے تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ نماز ہے، امت کی بخشش کا سامان ہے، اس کو لیتے جاؤ۔ تو نبی وہ ہے کہ جب معراج سے زمین پر آتے ہیں تو اللہ نبی کو امت کے لیے نماز جیسا بہترین تحفہ عطا کرتا ہے۔ جو امت کو نماز جیسا بہترین تحفہ عطا کرتا ہے۔ نبی معراج پر گئے ہیں، یہ ہے معراج کا تحفہ نماز۔ لیکن زین العابدین وہ ہے کہ جس نے اپنے سجدوں سے نماز کو معراج پر پہنچا دیا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ یہ ہے زین العابدین کہ جنہوں نے نماز کو معراج عطا کی ہے، نماز کو معراج بخشی ہے۔ دشمن بھی اور شیطان بھی یہ کہتا ہوا زندان سے باہر آیا انتا زین العابدین انتا سید الساجدین، آپ زین العابدین ہیں اور آپ سید الساجدین ہیں۔ ہاں عزیزو، مدینے کا بازار ہے اور ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے آقا میں غریب ہوں۔ امام نے کہا کہ اے بھائی تو اپنے آپ کو غریب نہ کہے، رونے میں کوتاہی نہ کرنا،
اس لیے کہ یہ آنسو مال مجلس ہیں. جناب سیدہ آتی ہیں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اور ہر عزادار کے حق میں دعا کرتی ہیں. امام صادق علیہ السلام امام حسین کی مصیبت پر گریہ کرنے والے عزادار کے حق میں دعا کرتے ہیں. تو کہنے لگا ہے آقا میں غریب ہوں. امام نے کہا بھائی تو اپنے آپ کو غریب نہ کہہ. کہا آقا میں عالم مسافرت میں ہوں. امام کہنے لگے بھائی تو اتنا بتا کہ اگر تجھے اس عالم میں موت تیری واقع ہو جائے تو تجھے مدینے کے لوگوں سے کیا امیدیں ہیں؟ تو کہنے لگا آقا میں اتنا بھی غریب نہیں ہوں. اگر مجھے اس عالم میں موت آ جائے تو مجھے مدینے کے لوگوں سے اتنی امیدیں ضرور ہیں کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد مجھے غسل بھی دیں گے, مجھے کفن بھی پہنائیں گے, میرے جنازے کو دفن بھی کریں گے. وہ اتنا سننا تھا میرا آقا سجاد ڈاک دیا ارے بھائی تو غریب نہیں ہے. ارے غریب تو میرا بابا حسین تھا کہ جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. نہ کوئی دفن کرنے والا تھا نہ کوئی کفن پہنانے والا تھا. آپ کی آواز گریہ بلند ہے. ہاں عزیزو, امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد مولا حسین کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا کہ جیسے دوران جاہلیت میں کسی گوشت پند کو ذبح کرتے تھے. پوچھا مولا گوشت پند کو کیسے ذبح کرتے تھے؟ دوران جاہلیت میں جانور کو کیسے ذبح کیا جاتا تھا؟ تو امام رضا کہنے لگے کہ دوران جاہلیت میں کچھ عرب مل کر آپس میں ایک بھیڑ کو پالتے تھے اور پورے سال اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. جب 1 سال گزر جاتا تھا تو پورا 1 سال ہونے کے بعد جب ان کو جشن منانا ہوتا تھا تو اس گوشت پند کو بیچ میں رکھتے تھے اور ایک احاطہ بنا لیتے تھے اور جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہوتا تھا وہ اس بھیڑ کے اوپر اسلحہ سے حملہ کرتے تھے. جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی وہ تلوار مارتا تھا, جس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا وہ اس جانور کو نیزے سے مارتا تھا. یہ زمانے جاہلیت میں جشن منانے کا طریقہ تھا. میرے آقا کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ہمارے جد حسین کو اسی طریقے سے گھیر کر مارا گیا. جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ تھا, جو تلوار مارتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی بھالا مارتا تھا اور خوشیاں مناتے تھے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. تاریخ بتاتی ہے علامہ تبریسی لکھتے ہیں کہ جہاں پر جناب زینب کھڑی ہوئی تھی اس مقام کو کہتے ہیں ٹلے زینبیہ. اور جو لوگ کربلا گئے ہیں ان کو معلوم ہے ٹلے زینبیہ سے جو قتل گاہ امام حسین ہے جہاں پر امام حسین قتل ہوئے ہیں اس کی جو مسافت ہے وہ 70 قدم کا فاصلہ ہے. کتنا ہے؟ 70 قدم کا فاصلہ ہے. تو علامہ تبریسی لکھتے ہیں کہ ٹلے زینبیہ سے, اس مقام سے جہاں سے زینب چلی تھی اور جہاں پر حسین کو قتل کیا گیا تھا, یہ مسافت 50 برس کی مسافت کے برابر تھی. کیا تھی؟ 50 برس کی مسافت کے برابر تھی. پوچھنے والے نے پوچھا ہے علامہ کس طریقے سے 50 برس کی مسافت کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے 50 برس کی مسافت ہے کہ جب زینب ٹلے سے چلی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے, لیکن جب قتل گاہ حسین پر پہنچی ہے تو سر کے بال سفید ہو چکے تھے. سر کے بال سفید ہو چکے تھے, کمر جھک گئی تھی اور زینب گریہ کر رہی تھی. اے شیخ میرے بھائی حسین کو
امام حسین نے جب قتل کر دیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ اہل حرم نے یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں شہداء کے لاشوں سے نہ گزارا جائے، لیکن عمر سعد نے حکم دیا کہ تمام اہل حرم کو شہداء کے لاشوں سے گزارا جائے۔ امام سجاد سے پوچھا منہال نے، اے آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام کہتے ہیں اے منہال یقیناً شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماں بہنوں کو سرننگے بازار میں پھرایا جائے؟ اے منہال کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ میرے سامنے ہماری ماں بہنوں کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا؟ اے منہال کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا تو اس مقام سے گزارا گیا جس مقام پر شہداء کا لاشا پڑا ہو؟ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہداء کے۔ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ہاں عزیزو، جب یہ قافلہ چلا ہے تو کربلا سے شام تک 35 بستیاں آئیں۔ ان بستیوں میں ایک بستی ایسی آئی، ابو منذر مدائنی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان بستیوں میں سے امام فرماتے ہیں ایک بستی ایسی آئی کہ جس بستی کے رہنے والوں نے نہ تو اہل حرم پر آگ پھینکی نہ لکڑیاں برسائی۔ تو بی بی زینب نے پوچھا ہے میرے بیٹا سجاد کیا اس بستی میں رہنے والے سب مر گئے؟ اس لیے کہ جب ہم کربلا سے چلے ہیں تو جس بستی میں ہمارا قافلہ پہنچا ہے ہمارا استقبال آگ اور لکڑیوں سے ہوا۔ اس بستی میں رہنے والوں نے ہمارے اوپر آگ اور لکڑیاں کیوں نہ برسائی؟ جب اس گفتگو کو شمر ملون نے سنا تو تازیانے کو لہراتا ہوا ہر بستی کے دروازے پر پہنچا اور اشرفی کی تھیلی کو رکھا اور کہنے لگا اے بستی والو اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلو، یزید کے قیدی آئے ہیں، یہ باغی ہیں، ان کا استقبال آگ اور لکڑیوں سے کرو۔ جب یہ گفتگو کی شمر ملون نے تو ایک 80 برس کا بوڑھا پادری گھر سے باہر آیا اور آ کر کہتا کہ اے بستی والو جب تک میں نہ کہوں کوئی بستی سے باہر نہ آئے۔ کچھ دور چلا تو کیا دیکھا کہ نوکے نیزہ پر ایک ننھا سا سر ہے، اور آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت سا سر ہے۔ تو کہنے لگا کہ کاش اس نوجوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ کچھ دور چلا تو کیا دیکھا ایک بچی ہے کہ جس کا دامن جلا ہوا ہے، چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں، کانے کو لبیں پھٹی ہوئی ہیں۔ کہنے لگا کہ یہ لوگ تو جانے پہچانے سے ہیں۔ اب کچھ دور چلا تو کیا دیکھا کہ ایک سر ہے جو نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پہچان گیا اور کہنے لگا اے بستی والے ارے یہ تو وہی حسین ہے کہ جو مباہلے میں نبی کے ساتھ آیا تھا۔ ان کا استقبال اینٹوں پتھروں سے نہ کرنا، یہ آل رسول ہے۔ پتھر ختم کیا، کہنے لگا یہ تو آل رسول ہے، یہ تو محمد کا نواسہ حسین ہے۔ اور امام حسین کے لیے ملتا ہے کہ امام حسین نے جب تک نبی مدینے میں زندہ رہے، یہ جناب مسلم کے خطبے کا جملہ ہے۔ جناب مسلم کہتے ہیں کہ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے، وہ مقدس ذات ہے کہ جب تک نبی مدینے میں زندہ رہے تو حسین زمین پر کم چلا ہے، رسول کے جسم پر زیادہ چلا تھا۔ امت نے حسین کو قتل کیا۔ ہاں عزیزو بس میں نے ختم کیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ آج پہلی سفر مظفر ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ جو مسافت اہل حرم کو 45 دن میں طے کرنی تھی، کربلا سے
شام کا جو راستہ ہے پاپیادہ، یہ تاریخ کے جملے ہیں، وہ 45 دن کی مسافت کا راستہ ہے۔ کتنے دن کی مسافت ہے؟ 45 دن کی مسافت ہے۔ لیکن یہ مسافت اہل حرم نے 11 مہینے میں طے کی ہے۔ میں نے پڑھ کر آپ نے سن لیا، لیکن آپ نے بیمار کے دل پہ کیا گزری ہوگی، زینب کلثوم کے دل پہ کیا گزری ہوگی، سکینہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ہاں عزیزو، 11 مہینے میں یہ قافلہ کربلا سے شام پہنچا ہے، اور جب شام پہنچا ہے تو اس قافلے کو شام کے اس دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ جناب زینب نے کھڑے کھڑے 15 اذانیں سنی۔ 3 دن تک بازار کو سجایا جاتا رہا، دربار کو سجایا جاتا رہا، اور آل رسول کو کھڑا رکھا۔ ہاں عزیزو، جب دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو بی بی زینب کہتی ہے کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی، کہ زینب اور یزید کا دربار۔ تاریخ کہتی ہے، میرے آقا سجاد کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں، یہ امتحان ہے، آپ کو جانا ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب نے پہلا قدم رکھا تو جناب زینب کی ایسی حالت تھی کہ جیسے ابھی جان نکل جائے گی، اس لیے کہ یزید کا دربار اور کہاں بنت علی۔ ہاں عزیزو، جناب زینب دربار میں پہنچی ہے تو 700 کرسی نشین ہے، اور وہ کرسی نشین ہے، اس میں 400 پوری دنیا کے ممالک کے سفیر، 200 پوری دنیا سے جہاں جہاں حکومت تھی یزید کی، وہ بزنس مین، وہ لوگ موجود تھے، کیونکہ یزید نے یہ کہہ کر ان کو بلایا تھا کہ دیکھو کچھ باقی ہے جنہوں نے بغاوت کی ہے، اور میں آپ کو ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اور 100 وہ لوگ تھے کہ جو تاریخ داں تھے، جو مورخ تھے، یہ 700 لوگ تھے کہ جو یزید کے بلائے ہوئے تھے۔ لیکن جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا دربار میں قدم رکھا تو لوگ کہنے لگے کہ ان کے چلنے کے انداز سے تو نہیں لگتا کہ یہ قیدی ہے یا یہ باغی ہے۔ جناب زینب نے دیکھا، امام سجاد نے کچھ کلمات کہے، لیکن یزید نے زیادہ مہلت نہیں دی، تو جناب زینب کو بولا، سجاد کی گفتگو ہو چکی تھی، کچھ میں بولوں گی، کچھ بیٹا تم بولنا۔ اب جس وقت جناب زینب نے بولنا شروع کیا تو بی بی کہتی ہے، میں زینب بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ تو وہ لوگ جو 400 ملک کے سفیر تھے وہ اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے یزید، تو نے کون سا ظلم کر دیا ہے؟ ارے یہ اپنا تعارف کرا رہی ہے کہ زینب بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ عبد المطلب تو وہ تھا کہ جب ہم مکے میں جاتے تھے تو عبد المطلب کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، عبد المطلب کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، اور تو کہتا ہے کہ یہ باغی ہے، انہوں نے بغاوت کی ہے۔ بی بی زینب نے اپنا تعلق پھر اپنی ماں کی طرف سے کرایا کہ جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں زینب بنت فاطمہ بنت خدیجہ بنت خویلد۔ تو جو 200 بزنس مین تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ جس وقت جناب خدیجہ کا نام سنا تو کہنے لگے، اے یزید، تو نے ہم کو دھوکے میں رکھا ہے، تو کہتا تھا کہ یہ باغی ہے، اور یہ تو فاطمہ کی بیٹی ہے، خدیجہ کی نوازی ہے، ارے خدیجہ کا کس کے اوپر احسان نہیں ہے۔ اور دربار کھڑا ہو گیا، جتنے مہمان تھے کسی نے یزید کے دسترخوان پہ کھانا نہ کھایا۔
شہید کیا، بس ختم دعا۔ اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ قید شام سے 2 جملے ختم دعا چھوٹ کر واپس مدینے پہنچا، بہت توجہ، مدینے پہنچا ہے تو بی بی زینب نے بیان کرنے شروع کیے اور اپنے آپ کو پشت نامہ سے گرا دیا اور نبی کی قبر پہ پہنچی ہے، اور پہنچنے کے بعد بی بی زینب نے ایک جملہ کہا کہ اے نانا زینب لٹ کر آ گئی ہے، اور یہ کہنے کے بعد امام حسین کا خون بھرا کرتا نبی کی قبر پہ ڈالا۔ اب جیسے ہی نبی کی قبر پہ حسین کا خون بھرا کرتا ڈالا، اپنے نبی سے آواز آئی، اٹھا لے اے زینب، مجھ سے حسین کا خون بھرا کرتا برداشت نہیں ہوتا۔ زینب توڑ گئی، اے نانا آپ سے حسین کا خون بھرا کرتا برداشت نہیں ہوتا، مجھ زینب سے پوچھو 70 قدم کا فاصلہ تھا، میرے بھائی حسین کا ذبح کیا جا رہا تھا، یہ زینب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اور بیان کر رہی تھی، اے شملے ملعون میرے بھائی حسین کو ذبح نہ کرو، شملے ملعون میرے سامنے میرے بھائی کو ذبح کرتا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والذین ظلموا ایام الذی ینقلبون۔ توجہ حاضرین مجلس کی حاجات کو قبول فرما، ان کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، حاضرین مجالس کی ہاتھوں پر اپنی رحمت برکتیں اور نعمت نازل فرما، جو بیمار ہے ان کو شفائے عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی فرما، پروردگارا جو بھی عزاداری میں رکاوٹ اور عزاداری کو روکنے میں کوشاں ہیں ان کے مقصد کو ناکام فرما، پروردگارا حجت آخر زمانے کے سفر میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ماتم حسین